بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن پہلے بابا باہر سے آتے ہوئے میرے لیے لیز اور بسکٹ لے آئے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی 2 دن بعد بھی میرے کھانے کی چیزیں ویسے کی ویسے پڑی تھیں، پر چند سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ مجھے یاد آئی میری بہنیں، میری سہیلیاں۔ چند سال پہلے بابا کچھ لاتے تو ہم بہنیں جھپٹ لیا کرتی تھیں، ایک دوسرے کی ہرس میں فوری ختم کر لیا کرتی تھیں۔ یہ لیز، پاپڑ، نمکو، یہ تو دائیں ہاتھ کا کھیل تھا، ان کو ختم کرنا۔ ہم یہاں آبائی گھر رہنے آتے تو کبھی کوئی چچی بریانی بھجواتی۔ ہم بہنیں ایک پلیٹ میں 3 حصے کیا کرتیں، ان حصوں میں چاول ناپ تول کر رکھے جاتے۔ ایک بہن چائے بنا رہی ہوتی تو باقی بہنیں سر پر پہنچ جاتیں، آدھا کپ میرا بھی، آدھا میرا بھی۔ اگر چائے نہیں دی جاتی تو ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ نہیں دی نا، اب میں جب بناؤں گی تو میں بھی بالکل ایسا ہی کروں گی آپ کے ساتھ، آپ تو لین دین کے لائق ہی نہیں ہو۔ اس لیے ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی کہ چائے تو چوری چپکے ہی بنائی جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو پاتا تھا۔ مشی آپی چاولوں کی دیوانی تھیں، ان کو آدھی رات کو دل کر جاتا اور پھر بس اماں ابا سو رہے ہوتے اور ہم باورچی خانے میں نے چاول بھگوئے، آپی نے پیاز وغیرہ کاٹے اور مشی آپی نے چاول پکا لیے، پھر مزے سے مل کر ہم کھاتے تھے اور بہت دیر تک باتیں بھی کرتے تھے۔ ہم بہنیں بہت لڑا کرتی تھیں، لیکن ہم کہیں جاتے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہمارا اپنا ہی ایک گروپ بن جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اپنے بستروں میں دب کے باتیں کرتے تھے تو آدھی رات ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی لڑتے تو ایسا لگتا کہ اب کبھی آپس میں بات ہی نہیں کریں گے، جب بات کرتے تو یوں لگتا کہ کبھی ہم لڑے ہی نہیں۔ کبھی 2 ایک بن جاتیں اور تیسری کو رلا دیا کرتیں، کبھی جانی دشمن بن جاتے تو کبھی بہترین دوست بن جاتی تھیں۔ ایک مارکیٹ جاتی تو اپنے لیے بھلے کچھ نہیں لاتی، دوسری کے لیے ایئر رنگز، چین اور کچھ نہ کچھ لیے بغیر نہ آتی تھی، کچھ نہ کچھ ضرور لاتی تھی۔ ہم قد میں برابر تھے تو ایک دوسرے کے کپڑے اپنے فنکشنز میں پہن جایا کرتے تھے، کبھی چوری تو کبھی محبت میں مقابل کی طرف سے خود ہی آفر کی جاتی تھی۔ فنکشن ایک کا ہو رہا ہے اور تیاری میں مصروف باقی 2 ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی میک اپ کے لیے بیوٹیشین نہیں تو کیا ہوا، مشی آپی ہر فن مولا تھیں، خواہ میک اپ ہو یا مہندی یا پھر بالوں کا کوئی سٹائل ہو، وہ پہلے ہمیں تیار کیا کرتیں اور بعد میں خود تیار ہوتیں، اور ہم ہمیشہ شکوہ کرتے کہ وہ خود کو ہم سے زیادہ اچھا تیار کرتی ہیں۔ میں سب سے چھوٹی تھی تو ایک مارجن ملا ہوا تھا کہ یہ چھوٹی بہن ہے، اس سے کام نہیں کرانے، اس لیے کہیں جانا ہوتا تو میرے کپڑے تک میری بہنیں بیگ میں رکھا کرتی تھیں۔ باورچی خانے کا تو میں نے منہ تک نہیں دیکھا تھا ان کے ہوتے ہوئے۔ مہمان کی مہمان نوازی بھی میری بہنوں کی ذمہ داری تھی، میری نہیں تھی۔ اور پھر یکے بعد دیگرے دونوں بہنیں پیا دیس سدھار گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوش رکھیں، آمین۔ اس جمعہ مشی آپی کی شادی کے بعد پہلی مرتبہ آبائی گھر آئیں تو وہ سب دن آنکھوں میں سمٹ آئے تھے۔ آتے ہی ہم صفائی کرتے تھے، مل کر اتنے دنوں کی گرج ہوتی۔ میں اکیلی تھی اپنے آبائی گھر، رات کے اس پہر یہاں سب سو جاتے ہیں تو مجھے تم یاد آئی، کیسے ہم مل کر چائے بناتے تھے
اور پھر باورچی خانے میں ہی باتوں کے صندوق کھول دیتے تھے کہ رات گزر جایا کرتی تھی۔ آج مجھے کسی نے نہیں کہا چھوٹی آدھا کپ میرا بھی بنا لینا، اس لیے مجھ سے چائے نہیں بنائی گئی۔ کبھی ساتھ ہوتے تو باتوں سے اکتاہٹ ہو جاتی، اور اب تو گروپ میں سلام دعا کا موقع ہی کبھی کبھار ملتا ہے۔ وقت بھی کیا پنکھ لگا کر اڑ جاتا ہے۔